السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ پہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی مراد۔ ناظرین، آج اس افضل رات کے حوالے سے سابق وزیر اعظم عمران خان اور مولانا طارق جمیل صاحب نے اجتماعی دعا کی، جس میں بہت سارے لوگوں نے شرکت کی۔ آئیے یہاں پہ موجود لوگوں کے جذبات جانتے ہیں اور اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ ہمارا یہ رونا دھونا اپنے نبی تک پہنچا دے۔ ہمیں پاکستان کی بہت فکر ہے۔ سب سے پہلے ہمارے لیے پاکستان ضروری ہے، اس کے بعد اگر ہم پاکستان ہے تو ہم ہیں، اگر پاکستان ہوگا تو ہم فارغ ہیں، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم فارغ ہوں۔ انشاءاللہ پاکستان قائم میں رہے گا اور ہم اس کے باشندے رہیں گے، اور ہم اس لیے ہم دعا کر رہے ہیں، یا اللہ تو اس پاکستان کو عزت دے، وقار دے، اس کی عزت بڑھا۔ یہ جو دشمن لوگ ہیں جو ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں، یا اللہ ان کے شر سے ہمیں بچا۔ اس لیے میں زیادہ جذباتی ہو گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ زاروں کو تار رو بھی رہے تھے دعا کے دوران، تو کیا ایسی بات ہے؟ بس آخرت بھی یاد آتی ہے نا، اور پاکستان کا خیال پہلے ہے ہمیں، اور مولانا صاحب نے بڑی اچھی دعا کروائی ہے کہ یا اللہ ہمیں عزت دے، یا جو دشمن ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان سے اچھے کوئی حکمران ہمیں عطا کر، تاکہ پاکستان کا خیال رہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ پی ٹی آئی پہ ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ ناچ گانے کی پارٹی ہے اور ڈانس ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ تو آج خان صاحب کا ایک اچھا ڈیسیجن تھا کہ اجتماعی دعا کی جائے گی۔ مولانا طارق جمیل صاحب کسی تعارف کے بھی محتاج نہیں ہیں، ماشاءاللہ پوری دنیا میں انہیں سنا جاتا ہے، ان کے فالورز ہیں۔ انہوں نے بہت پیاری باتیں کی ہیں، جس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ اکٹھے ہوئے ہیں پوری دنیا میں، صرف فیصل آباد میں ہی نہیں، لاہور، کراچی، پاکستان کے طول و عرض میں اکٹھے ہوئے ہیں اور دعا کی گئی ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی سارے دعا کرتے ہیں اور پورا پاکستان دعا کر رہا ہے کہ جو پاکستان کی بہتری ہو، اللہ پاک اسے لے کے آئے اور ہمیں اس مشکل سے جلدی نکالے۔ اس کا بہت زیادہ امپیکٹ پڑے گا، کیونکہ ایک تو مولانا طارق جمیل صاحب بہت اس طرح کے انسان ہے جسے کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے شیعہ ہے، سنی ہے، جو ہے۔ ان کا آنا، ان کا سمجھانا، اس میں انہوں نے سب کو سمجھایا ہے کہ اپنے گناہ ختم کریں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پر مہربانی کرے، اس ملک کے لیے جو اچھا ہے وہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے جو اندر دشمن ہیں یا جو باہر کی دشمن قوتیں ہیں، جو بھی پاکستان کے خلاف برا سوچ رہا ہے اس کو نیست و نابود ہو جانا چاہیے۔ جہاں تک دعا کی بات ہے تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جنگ یرموک جب ہوئی ہے تو بہت تھوڑے سے صحابی تھے، باقی سارے تابعی اور تبع تابعی تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے 60,000 کے لشکر کے لیے 60 صحابہ چنے اور ایک ایک کا نام لے لے کے بلایا کہ کہاں ہے عبد الرحمن، ابو بکر کا بیٹا کہاں ہے، عمر کا بیٹا، اور وہ 60 صحابی ساری رات اللہ کے آگے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ اس لشکر کے آگے ہمیں فتح دے دے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جنگ یرموک میں 60 صحابہ نے 60,000 کا مقابلہ کیا اور ہم وہ جنگ جیتے، کیونکہ اور میں ایمان رکھتا ہوں، اور آج میں اس ایمان کے ساتھ ہی یہاں آیا ہوں کہ یا اللہ ہمیں ان چوروں سے، ڈاکوں سے، ان ظالموں سے، ان سے نجات مل جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے عمران خان کو فتح یاب کرے۔ مسلمان جس زوال کا شکار ہیں تو ہماری سب دین سے دوری ہے، تو آج کیونکہ 27 رات ہے تو بڑا ایک مبارک دن ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان آج اللہ کے حضور گڑ گڑا کے اپنی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو آج تحریک انصاف نے بھی جو ہمارے مذہبی اسکالر ہیں طارق جمیل صاحب، ان سے درخواست کی تھی کہ ایک ملک پاکستان کے لیے آپ ایک اجتماعی دعا کرائیں، تاکہ جس دوراہے پہ ہم کھڑے ہیں، جن مسائل کا ہم شکار ہیں، امت مسلمہ دن بہ دن زبوں حالی کا شکار ہے، تو ہمیں وہی اسوہ حسنہ درکار ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم اس پہ چل پہ یقیناً ایک دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یقیناً میں تو یہ کہوں گا کہ ہم سب کو بڑی پراثر دعا تھی، ضرورت اس امر کی ہے ہم اس دعا پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بقا ہے۔